مرتبہ کہا کہ آقا وہ دیکھیے گئے خیمہ پر زینب اپنا رخسار رکھ کر کے کہہ رہی ہے اے اللہ جزاک اللہ اے آقا علی وہ دیکھیے گوشے میں حسن سو رہے ہیں اتنے میں علی کہتے ہیں اے خصہ سب تو نظر آ رہے ہیں لیکن میرا حسین نظر نہیں ہے میں قیامت پڑھنے جا رہا ہوں وفاداروں خصہ سب تو دکھ رہے ہیں لیکن میرا حسین کہاں ہے ارے مجھ سے فاطمہ نے کہا تھا میرے حسین کا خیال رکھنا بی بی کا جنازہ ہے وفاداروں صبر کے بوسہ لینا کیونکہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے مولا کو آباد رکھے آزادار کائنات کی شہزادی کا جنازہ آج اتنے لوگ اٹھائے تھے لیکن مدینے میں صرف چند لوگوں نے بیوی کا جنازہ اٹھایا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا روایت کے فکرے میں آزادار روایت کے فکرے ہے کہ جیسے ہی پوچھا نا میرے مولا نے اے خصہ حسن بھی دکھ رہا ہے مجھے زینب بھی دکھ رہی ہے مجھے ام کلثوم بھی دکھ رہی ہے لیکن یہ تو بتاؤ میرا لال حسین کہاں ہے میرا لال حسین کہاں ہے ہاتھوں کو جیل میں کہاں ہے آقا میں حسین کے بارے میں نہیں جانتی یہ سننا تھا یہ مشہد دیکھ رہا اسی طرح علی نے اپنے ہاتھ میں چراغ لیا جنت البقیع میں آئے کیا دیکھا حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں علی نے کیا دیکھا حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں بہن سن لو میرے عزیزوں آزادارے بہن سن لو کہ حسین جب ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے تو کیا بہن کیا علی جب پہنچے تو کیا دیکھا حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں عجیب حالت ہے حسین کی حسین کو علی نے اٹھانا چاہا میرے مولا حسین نے کہا بابا بابا ابھی نہ اٹھائیے گا مجھے اپنی ماں سے کچھ کہنا ہے مجھے اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنی ہے اللہ سب کی ماں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا تمہیں کون سی بات کرنی ہے اپنی ماں سے علی بیان کرتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نے کیا دیکھا حسین نے اپنے بیٹوں کو ماں کی قبر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا اے اللہ تم تو قبر میں سو رہی ہو ہمارا گھر اجڑ گیا اے اللہ گھر پہ اچھا نہیں لگتا اماں گھر چلو اجرکم اللہ جزاک اللہ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں مولا آپ کے نذرانے کو قبول کریں بازاداروں آپ نے بی بی فاطمہ پہ خوب گریا کر لیا لیکن ہاں یہ سوچ کے رونا آگے کہ وہ فاطمہ یہی کہیں ہوں گی ہمارے درمیان میں بی بی ہوں گی اپنے بچے حسین کے زخم کو منتقل کرنے کے لیے آنسو مانگ رہی ہوں گی ایک ایک کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو آپ کس سے طلب کرتے ہیں کوئی شے مانگنی ہوتی ہے تو کس سے مانگتے ہیں شہزادی سے مانگتے ہیں نا حسین کی ماں سے مانگتے ہیں نا زہرا سے مانگتے ہیں نا کیا یہ کم مصائب ہے جس سے تم ہر چیز مانگتے ہو وہ تم سے خالی ایک چیز مانگتی ہے کہ آنسو لاؤ میرے بچے کے بدن پہ جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں خود میرے مولا نے ذاتی کے خواب میں کہا میرے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جو جلدی منتقل نہیں ہوتے ذاتی نے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی وہ کون سے زخم ہے بی بی نے کہا سنو پہلا زخم ہے میرے لال عباس کا زخم دوسرا زخم ہے علی اکبر کا زخم تیسرا زخم ہے
میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا زخم ہے. یہ سوچ کے آپ روتے ہیں نا، ہمارے آنسو انہی زخموں پہ مرہم بن جائیں گے. بازاداروں خوب رو چکے آپ. آئیے اب میں اس کا تابوت برآمد کرانے والا ہوں. اس کے تابوت کی آج زیارت کریں گے کہ جو خود کربلا میں موجود تھا، جس نے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا، جس نے ظلم و ستم ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا، جس نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے خیمے فرات کے کنارے لگ بھی رہے ہیں، فرات کے کنارے سے ہٹ بھی رہے ہیں، جس نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا بھیا 6 مہینے کا گلے پہ اپنے قد سے بڑا تیر کھا رہا ہے، اس کو محمد باقر کہا جاتا ہے. 5ویں امام کا تابوت آنے والا ہے. ایک جملہ کہوں گا عزادارو، محمد باقر کے مسائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن اتنا تم یاد رکھنا، اتنا یاد رکھنا کہ کربلا میں علی اصغر کے بعد سب سے چھوٹا ہے یہ مولا باقر، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. میں صرف ایک روایت مولا باقر کی پڑھوں گا، اسی پہ انشاءاللہ آپ کا تابوت برآمد ہو جائے گا اور آپ گریا کر لینا. جب میں نے روایات کو الٹا تو میں نے کیا دیکھا، محمد باقر نے کربلا کے بعد ایک بیان کیا ہے اور وہ بیان مدینے میں پہنچ کے کیا ہے. جب آپ مدینے میں پہنچے ہیں تو کسی نے آپ سے پوچھا، اے باقر، اے امام، ذرا یہ تو بتائیں آپ نے کربلا میں کیا کیا دیکھا ہے. 3 سال کی عمر تھی کربلا کے میدان میں. اور ایک حساس جملہ کہوں، بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بچے بچپنے میں جو چیز دیکھتے ہیں نا اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور جب تک زندہ رہتے ہیں وہ یاد کر کے روتے رہتے ہیں. مجھے کربلا کے 2 بچے ایسے دکھے جو پوری زندگی کربلا کو یاد کر کے روتے رہے. ایک محمد باقر اور ایک جناب سکینہ. جناب سکینہ کو جب بھی نیند آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ شیر تماچے مار رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ پوری تازیانے مار رہا ہے. اور محمد باقر کہتے ہیں جب بھی میں کربلا کے بعد کسی ظالم کو دیکھتا تھا کہ مجھے اپنے جب حسین کا قاتل یاد آتا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو محمد باقر سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کربلا کا وہ کون سا ستم ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ ایذا پہنچائی ہے؟ مولا باقر نے کہا سنو، وہ 11 محرم کی صبح تھی جب ہمیں اسیر کرنے کے لیے ظالم آئے، اور جب ظالم اسیر کرنے کے لیے آئے تو ایک ایک کو باندھنے لگے، ایک ایک کے ہاتھ کو باندھنے لگے، ایک ایک کو اونٹوں کو سوار کرنے لگے. مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا کہ جب ظالم ایک مرتبہ جناب سکینہ کی خدمت میں آیا اور آگے کہتا سکینہ ہم تمہیں قیدی بنائیں گے، ہم تمہیں تمہارے ہاتھوں کو باندھیں گے. مولا باقر کہتے ہیں وہ منظر مجھ سے نہیں بھولنا. جیسے میری بہن سکینہ نے سنا کہ میرے ہاتھ باندھے جائیں گے یا مجھے اونٹ کی برابر پوچھ پہ سوار کیا جائے گا، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا او بھیا سجاد، کیا سکینہ کی قسمت میں یہ بھی نہیں تھا کہ ظالم کے ہاتھوں سے ہمیں باندھا جائے؟ میرے مولا محمد باقر کہتے ہیں بھائی یہ سننا تھا. میرا بابا آگے بڑھا اور میرا بابا آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے سکینہ یہ مصیبت کا وقت ہے، 2 ہی راستے ہیں بہنا. جملہ سن لو، کہتے بہنا 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ سجاد اپنے ہاتھوں سے تمہارا ہاتھ باندھے یا شملہ بیان ہو دے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ارے اللہ نہ کرے کسی بہن پہ یہ وقت آئے. محمد باقر کہتے ہیں مجھ سے وہ منظر نہیں بھولا جا رہا ہے جب خود میری بہن سے میری بیٹی سکینہ رونا شروع کر دیتی ہے. اتنے میں سمجھایا جاتا ہے لیجیے عزادارو انہی امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی جا رہی ہے، میرے بابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، گلے میں دور خاندان ڈالا جا رہا ہے، کمر میں لنگر پہنایا جا رہا ہے. سارے منظر کو دیکھتا رہا. آخرکار ایک ایسا لمحہ بھی آیا آپ کی زندگی کا جب ظالم نے آپ کو زہر دیا، میرا امام زہر کے عالم میں پلٹتا رہا.
اتنا تڑپا میرا مولا بھاگے کہ اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میری کچھ وصیتیں ہیں ان کو سنتے جاؤ. ساری وصیتیں کی نماز کا خیال رکھنا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا, دوسروں کا حق ادا کرنا, اور یہ بھی وصیت سن لو بیٹا جو میرے جد نے میرے بابا سے کیا تھا. محمد جعفر صادق نے کہا بابا وہ کون سی وصیت ہے؟ محمد باقر کہتے ہیں وہ وصیت یہ ہے میرے جد نے کہا تھا جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر دینا اور کہنا کہ ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کریں. یہ اسی امام کا جنازہ ہے عزادارو جو خود کربلا کی مجلسیں پڑھتا رہا, کربلا والوں کے مسائل پاتا رہا. ایک ایسا ہنگام بھی آیا جب امام اس دنیا سے چلے گئے. آج امام کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے, میرا امام وہیں دفن ہے. آئیے اب کس کا لاشا ہے, اب کس کی شبیہ ہے تابوت ہے؟ اب کوئی اور نہیں, ہمارا چھٹا امام حضرت جعفر صادق محمد باقر کا بیٹا. میں ایک جملہ کہوں گا, مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آسمان پہ کبھی محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی ایسی آواز بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم آ گیا ہے, چاند نمودار ہو گیا ہے. میں پوری تاریخ کا خلاصہ کر رہا ہوں مزیدار ہو, پورے مسائل کی تاریخ کا سنو. اہل حرم کے گھر میں بی بی زہرا کے گھر میں 3 مرتبہ آگ لگی ہے, 3 مرتبہ گھر کو جلایا گیا ہے. ایک مرتبہ جب زہرا کے پہلو کو توڑا گیا تب گھر جلایا گیا جب محسن شہید ہوئے, اور ایک مرتبہ اس وقت گھر جلایا گیا عزادارو کہ جب حسین مار ڈالے گئے. ظالموں نے خیمے کو لوٹنا شروع کیا, ظالموں نے گھروں کو جلا دیا. ہاں تیسری مرتبہ اس وقت گھر جلایا گیا جب جعفر صادق زندہ تھے اور آپ کی زندگی میں ظالم نے آپ کے گھر پہ آگ لگوا دی, آپ کے گھر پہ آگ لگوا دی. آج تو بڑی سہولیات ہیں, جس طریقے سے چاہیے پانی حاصل کریے, جس طریقے سے چاہیے پانی کا استعمال کریے. وہ پرانا زمانہ جو اماموں کا زمانہ تھا, اس دور میں یہ سہولیات نہیں تھی. اس دور میں کنویں ہوا کرتے تھے اور کنویں کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا. مجھے بتاؤ کہ اگر گرمی میں کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے کتنی جلدی آگ کو بجھا دیا جائے, اس لیے کہ گرمی میں آگ بڑی تیز آگے بڑھتی ہے. وہ گرمی کا زمانہ تھا جب چھٹے امام کے گھر پہ آگ لگی ہے نا تو ہزاروں روایت بتاتی ہے میرا 7واں امام حجرے میں بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی حویلی میں آگ لگی جعفر صادق علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آگے بڑھی, اپنے بھیا موسیٰ کاظم کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے بھیا اٹھو ہمارا گھر جل گیا. ذرا تصور کرو عزادارو ضرور رہو گے. جیسے ہی موسیٰ کاظم اٹھے, روایت کہتی ہے موسیٰ کاظم نے تیزی سے قدم کو آگے بڑھایا. اب جب قدم کو آگے بڑھایا ہے نا, یہ فقرہ سن لیجیے عزادارو, جب موسیٰ کاظم نے قدم کو آگے بڑھایا تو اپنی یادوں سے اپنا جلتا ہوا گھر بھی دیکھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے, جلتا ہوا گھر بھی دیکھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. کسی نے پوچھا ہے کاظم تم تو بڑے صادق ہو نا, تمہارے نام کا مطلب ہی ہے صبر کرنے والا, آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا گھر کو چلتا ہوا دیکھ کے رو رہے ہو؟ اس جملے پہ انشاءاللہ جنازہ آئے گا. روایت ہے کہ جیسے یہ جملہ سنا موسیٰ کاظم نے کہا نہیں, میں اپنے اس گھر کو دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں, آج مجھے کربلا کے جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے. آج میرا گھر جل رہا ہے تو اتنے بچانے والے ہیں, لیکن کربلا میں جب ہمارا گھر جل رہا تھا تو بابا نے مجھے بیان کیا کوئی آگ بجھانے والا نہ تھا, شیطانیاں ایک خیمے میں دوسرے خیمے میں. اجرکم اللہ جزاک اللہ.
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کا۔ عزادارو، میرا یہ امام جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کرو، جنت البقیع میں جو لوگ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے، اور جو لوگ نہیں جا سکے ہیں اللہ جلدی سے جنت البقیع کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ یہ مولا، یہ میرا مولا جعفر صادق علیہ السلام جہاں دفن ہے نا، میں وہاں جا چکا ہوں، میں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے فطرہ صرف کر رہا ہوں۔ جب میں نے جنت البقیع میں جا کر کے اپنے چھٹے امام کی قبر دیکھی، اپنے پانچویں امام کی قبر دیکھی، اپنے چوتھے امام کی قبر دیکھی، بی بی سیدہ کی اجڑی ہوئی لہر دیکھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اے میرے اماموں اور میری بیوی شہزادی، آپ کتنی مظلومہ ہے کہ نہ تو زندگی میں سکون ملا نہ مرنے کے بعد۔ امام کی قبر پہ روزہ نہیں ہے عزادارو، ان اماموں کی قبر پہ سایہ نہیں ہے عزادارو۔ ذرا تصور کرو، آج جو لوگ مر جاتے ہیں نا، ان کے اعزاء و اقارب قبروں کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں نا، قبروں کی کتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن مولا صادق علیہ السلام کی قبر آج بھی دن کی دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، رات کی شبنم میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی پوچھے تو آ کر کے کہ اے میرے مولا، کیا آپ اس عالم میں ہے؟ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ اجل نہیں، سارے امام جنت البقیع سے یاد ہے، ہمیں یہ ظلم برداشت ہے اس لیے کہ ہم نے کربلا میں اپنے جد کا لاشا کربلا کی جلدی بے بدن دیکھا، بس گھر چل رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دور کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا، بی بی زینب کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، میں دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ، جب سارے خیمے ایک ساتھ جلنے لگے تو میں نے دیکھا ایک لمبے قد کی بی بی ہے جو ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے میں، سمجھ جاؤ گے تو ضرور گریا کرنا عزادارو، دوسرے خیمے کے بعد تیسرے خیمے میں، تیسرے خیمے کے بعد چوتھے خیمے میں، وہ بی بی بار بار خیمہ بدل رہی ہے اور ہاتھوں کو یوں مل رہی ہے، بی بی بار بار خیمہ بدل رہی ہے اور ہاتھوں کو یوں مل رہی ہے اور کہہ رہی ہے واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا۔ حمید کہتا میں نے یہ سوچا بی بی اپنے ہاتھ کو مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے بی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے میں چل رہا ہے، بی بی کی کوئی قیمتی چیز ہے جو خیمے میں چھوٹ گئی ہے۔ وہ کہتا لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ منظر دیکھ کے، میں نے کیا دیکھا کہ بی بی آخری خیمے میں گئی، کوئی سامان نہیں، اپنے ہاتھوں میں بیمار امام کو اٹھا کر کے لائے، ایک جملہ تھا اے بھیا حسین اکبر اتارا ہے، سید سجاد کا اتانا۔ روزہ دارو دنیا کرو، مجھے مسائل پڑھ لینے کے تابوت ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ صرف 3 منٹ چاہتا ہوں، مجھے مسائل پڑھ لینے دیجیے۔ ایک جملہ عرض کروں گا آزادارو، سن لو، بہت رو گے انشاءاللہ۔ یہ کون امام ہے؟ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی موجود ہیں، مجھے اتنا بتاؤ دنیا کا کوئی ایسا بھائی ہے کہ اس سے اگر کوئی چیز بہن مانگے اور وہ نہ دے پائے تو وہ صبر کر لے گا؟ ہر بھائی خواہش کرتا ہے کہ مجھ سے بہن کچھ مانگے۔ راہ شام و کوفہ کی بات کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ایک منظر دیکھا اور سکینہ بھی دھوپ میں ہے، مولا سجاد علیہ السلام سائے میں ہے۔ بی بی سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمر یوں تازیانے کو لہراتا ہوا آ رہا، مولا سجاد کی پشت پہ مرنا چاہا، سکینہ نے وہیں سے چیخ کے کہا بھیا سجاد اپنا خیال رکھنا۔ سکینہ پہنچی سجاد کے پاس، مجھے نہیں پتا کہ کون رونے کے لیے آیا ہے، کون رونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ 4 سال کی بچی پہنچی، کہنے لگی اور سن یہ بتا ابھی تک سکینہ خاموش رہی ہے، لیکن تو میرے بھیا کے پاس
سمر کہتا ہے اپنے بھائی سے پوچھو، مولا سجاد کہتے ہیں سکینہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہیں یہاں کھڑا کیا جائے تو اس دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، اس دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، سائے میں نہیں جانا ہے۔ اے سکینہ میں دھوپ میں کیسے کھڑا ہوں، ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھو۔ جب سکینہ نے پاؤں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھیا کی زنجیر ہے، بھائی کے پاؤں کے گوشت میں۔ ابھی بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بھیا کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، زنجیریں سرخ ہو رہی ہیں، بیٹھا کا شور بھیا کو نہ مار، تماچے مجھے مار دے۔ سمر پھیر گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دھیرے 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 اتنے تماچے کھا چکی ہے، سکینہ پشت پہ اتنے تازیانے کھا چکی ہے، اب جھکا نہیں جا رہا ہے۔ سکینہ نے دھیرے 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 اپنے رخسار کو جھکانا شروع کیا اور جھکا کر کے اپنے بھیا کے قدموں تک لے جا رہی ہے۔ مولا سجاد نے کہا سکینہ بہت تم پر جا رہی ہو۔ سکینہ نے کہا بھیا پانی تو نہیں ہے جو تمہاری بہتی ہوئی زنجیروں میں ڈال دو۔ اے بھیا میں آنسو بہاتی ہوں، تمہاری زنجیر ہے ٹھنڈی ہو جائے۔ جزاک اللہ، یہ سید سجاد کا جنازہ۔ آزادارو یہ سوچ کے بوسہ دینا یہ تمہارا بیمار امام ہے جسے بڑے تازیانے مارے گئے، جسے بڑے تماشے مارے گئے۔ امام کا جنازہ جانتے ہو کیسے اٹھا ہے؟ سنتے جاؤ، مسائل سنتے جاؤ اور یہ تصویر کو دیکھتے جاؤ۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج تک میں نے ایسا جنازہ کہیں نہیں دیکھا۔ جنازے میں ابھی بھی زنجیریں لگی ہوئی ہے۔ ہائے سجاد تیری غربت، مولا سجاد ظلم سہتے رہے۔ آزادارو سنو میرے بھائیوں، سنو مولا کے آزادارو سنو، مولا کی قدیمیں سنو۔ میرے مولا کے گلے میں توپ ڈالا گیا تھا، اردو روایت وہ توپ کیسا کا جانتے ہو؟ ہم نے خالی سنا ہے کہ مولا کے گلے میں